جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر منظم کمپین چلائی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت اب روس سے سستا کوئلہ بھی خرید رہا ہے۔ یہ ہے جی فائدہ آزاد خارجہ پالیسی کا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اگر پاکستان کی پالیسی بھی آزاد ہوتی تو پاکستان کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا، وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ سے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ کیا پاکستان آرمی کے خلاف، فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کوئی منظم کمپین چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بہت ساری پوسٹ نظر آتی ہیں، بہت ساری ویڈیوز نظر آتی ہیں، بہت سارے اس طرح کے کوٹس نظر آتے ہیں جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ISPR بھی کوئی ٹویٹ کرتی ہے، نیچے بڑی تعداد میں عوامی رد عمل آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیچے کامنٹ کرتے ہیں۔ اگر ٹویٹ 5000 مثال کے طور پہ ری ٹویٹ ہوتی ہے تو نیچے 50,000 کامنٹس ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے وہاں پہ مطالبے کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی میمز شیئر کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک منظم کمپین ہے پاکستان فوج کے خلاف، اور اس کو ایک سیاسی جماعت چلا رہی ہے۔ یہ بیانیہ ہے حکومت کا۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے تحریک انصاف اور اس کے سپورٹرز ہیں، وہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو حکومت کا بیانیہ ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی، کوئی اس طرح کی کمپین چلائی جاتی تھی، یا اس طرح کا کوئی بھی پاکستان کے اندر کوئی اس واقعہ ہو، اس کے بعد جو ٹویٹس ہوتی تھی تو اس کے اوپر اداروں کا رد عمل بھی سامنے آتا تھا، اور ادارے کو انویسٹیگیشن کر کے ہمیں بتاتے تھے کہ جناب اس میں یہ لوگ ملوث ہیں، اس میں ان لوگوں نے اتنا کردار ادا کیا، بھارت سے اس میں 3 لاکھ ٹویٹس ہوئیں، افغانستان سے اس میں 4 لاکھ ٹویٹس ہوئیں۔ تو ابھی بھی اگر کوئی منظم کمپین چلائی جا رہی ہے تو جس طرح ماضی میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب اس میں یہ PTI ملوث ہے، وہ تصویریں دکھائی جاتی تھیں گول دائرے بنا کے، اس میں صحافیوں کی تصویریں بھی ہوتی تھی، اس میں دیگر لوگوں کی تصویریں بھی ہوتی تھی کہ کس کس نے اس ٹرینڈ کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ تو اس دفعہ بھی اگر کوئی اس طرح کی منظم کمپین چلائی جا رہی ہے، کوئی لوگ چلا رہے ہیں یا کوئی سیاسی جماعت چلا رہی ہے، تو میرے خیال میں حکومت کے پاس اور حکومتی اداروں کے پاس اتنی پاورز بھی ہیں اور اتنی ان کے پاس اہلیت بھی ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیا یہ بالکل عوامی رد عمل ہے یا اس کے اندر کوئی سازش بھی ہے اور کچھ لوگ فوج کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں؟ اس میں دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو ہماری ریاست اور ہماری جو سیاست ہے اور پلس ہماری صحافت، یہ 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار دے دیں گے یا کوئی ایک ویڈیو ریلیز کر دیں گے یا کوئی ایک بیان جاری کر دیں گے تو اس سے چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ چیزیں بالکل امیڈیٹ ہو گئی ہیں، انفارمیشن آپ کو فوراً آتی ہے اور فوراً اس کے اوپر رد عمل بھی آتا ہے۔ اب اگر جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ لوگ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور نامناسب باتیں کر رہے ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ صرف کسی منظم کمپین کا حصہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بیانیہ عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں وہ نیوٹرل کی بات کرتے ہیں، آبویسلی نیوٹرل سے ان کی مراد فوج ہے، اس کے اوپر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اس سے خطرناک بیانیہ گزشتہ 3 سال سے PDM لے کے چل رہی ہے۔ PDM مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، اس کو فوج نے الیکٹ کروایا، فوج اس کو لے کے آئی، فوج خلائی مخلوق ہے، فوج قانون سازی کر رہی ہے، فوج ساری منسٹریاں چلا رہی ہے، ملک کے تمام معاملات جو ہیں وہ فوج چلا رہی ہے۔ اس طرح کی تصویریں شیئر کی جاتی تھی کہ عمران خان صاحب بیٹ پکڑ کے کھڑے ہیں اور ان کو کوئی وردی پہنا ہوا شخص ان کو بیٹنگ کروا رہا ہے۔ تو یہ تو بیانیہ بڑے عرصے سے چلایا جا رہا ہے اور بڑا ڈائریکٹ چلایا جا رہا ہے، ڈائریکٹلی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا، فوجی افسران کے نام لیے گئے، کہ یہاں تک کہ جو DG ISI تھے اس وقت کے جنرل فیض حمید، ان کا نام لیا گیا اور متعدد بار لیا گیا ان کا نام، آرمی چیف صاحب کا نام لیا گیا، گجرانوالہ کے جلسے میں ان کو قومی مجرم تک کہا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے، اور سخت زبان استعمال کی گئی، لیکن اس طرح کا رد عمل آپ کو نہیں نظر آیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ کیوں نہیں نظر آیا؟ اس لیے کہ وہ بیانیہ پاپولر نہیں تھا، عوام اس کو بائی نہیں کر رہی تھی، عوام اس کو مانتی نہیں تھی، عوام یہ کہتی تھی ٹھیک ہے جی آپ جو مرضی کہتے رہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے یہ سمجھتے کہ ہمارے اداروں نے کچھ ایسا کیا، آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کا نام پاناما میں آیا، آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، بہت ساری اس کی ایک لمبی تفصیل ہے مقدمات کی اور ان چیزوں کی، تو عوام اس کو بائی نہیں کرتی تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ اب جو حالیہ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر اب ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا رجیم چینج کے اندر، اور اب مطلب میرے کہنے کی بات نہیں ہے
टीवी के ऊपर सीनियर सहाफी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि जी सब ने इसमें अपना अपना किरदार अदा किया, और जो ये रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ऐसे लगा कि जो फौज है या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो अदलिया है, उन्होंने इसको रोका नहीं या फिर उन्होंने इसको नाकाम नहीं बनाया। और उसके साथ साथ जब एक दफा कासिम सूरी की रूलिंग आ गई थी और हम चले गए थे अदालत के अंदर, और अदालत में जाके जब वहां पे बहस वगैरह हुई, तो वहां से हमसे मुराद पाकिस्तान को जाना चाहिए था इलेक्शंस की तरफ, ना कि दोबारा पार्लियामेंट में आते। अगर आप इलेक्शंस की तरफ नहीं गए तो इस वजह से बहस अब दोबारा इदारों की तरफ आ गई है, और अब इसमें हमें अवामी रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई मुनज़्ज़म कैंपेन है, मेरे ख्याल में इसमें सदाकत नहीं है, ये मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं है। हाँ, इस जो अवामी रद्द-ए-अमल है जिसमें फौज को टारगेट किया जाता है, कुछ जगहों पे नामुनासिब तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसके अंदर ऐसे लोग शामिल जरूर हो गए हैं जिन्होंने किसी सियासी जमात का झंडा लगाया होगा या पाकिस्तान का झंडा लगाया होगा, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करें, पाकिस्तान की इदारों को कमजोर करें, पाकिस्तान की अदलिया को कमजोर करें। और उनके आपको ट्वीट्स से लगता है कि वो इस किस्म की बातें करेंगे कि जनाब पूरी फौज ने ये कर दिया, पूरी अदालतों ने ये कर दिया। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पे अवामी रद्द अमल आ रहा है, अवामी गम गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि अगर कोई मुनज़्ज़म कैंपेन होती, 3, 4, 5 हैंडल पाकिस्तान से ये चीजें चला रहे होते, तो ये चीजें खुल के इदारे सामने ले आते। इदारों के अंदर इतनी सलाहियत है, इदारों को पता है कि कौन शख्स बॉट है, कौन शख्स बॉट नहीं है, ये कोई बंदा है या फिर ये ऐसी ट्वीट्स की जा रही हैं और इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, अवामी रद्द अमल है। अब तो हालत ये आ गई है कि लोगों के अकाउंट्स भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। अगर अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अगर मुनज़्ज़म कैंपेन है तो 300, 400, 500, 600, 800 अकाउंट्स ब्लॉक होने के बाद वो खत्म हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि हैशटैग्स चलाई जा रहे हैं। तो ये तो एक अवामी रद्द अमल है जो 2022 के अंदर समझना पड़ेगा, इदारों को समझना पड़ेगा, रियासत को, कि पूरी दुनिया में अब यही होता है। आप चीजों को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। अवाम के अंदर जो परसेप्शन बन जाती है, वो गलत परसेप्शन हो या सही परसेप्शन हो, वही बयानिया फिर आपको नजर आता है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया है, ये हर घर, गली, मोहल्ले, हर दुकान पे, हजाम की दुकान पे लोग बैठे हुए यही बातें कर रहे हैं कि जनाब ये हुआ है, इसमें इसका किरदार है, तो उसी का रद्द अमल आपको नजर आता है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उसके साथ साथ उसके अंदर बाकायदा तौर पे ऐसे लोग भी हैं जिसमें बैरून मुल्क से भी ताकतें हो सकती हैं, हमारे हमसाए मुल्क से भी लोग हो सकते हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, और जिनका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे इदारों को टारगेट किया जाए, फौज को कमजोर किया जाए। इसलिए कि अगर हमारे इदारे कमजोर होंगे, फौज कमजोर होगी, फौज का मोराल डाउन होगा, तो यकीनन उससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ भी आप ट्वीट कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए कि इसका फायदा किसको होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर कौम का मोराल डाउन हो जाए तो फिर फौज का मोराल ऊपर नहीं रह सकता। इस वक्त पूरी कौम का मोराल डाउन हुआ है। पूरी कौम ये समझती है कि हमारे फैसले जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे, बाहर से हो रहे हैं, हमारी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं है। तो इस वजह से भी आपको फिर ये रद्द-ए-अमल नजर आता है। लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं, अवामी रद्द-ए-अमल भी है, लेकिन कुछ घुसपैठिए भी हैं जो हमारे इदारों को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी चीज जो अगली स्टोरी में आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब आजाद खारजा पॉलिसी के हवाले से। जिस तरह पहले भी मैंने बात की कि कौम ये समझती है कि बाहर से हमारे फैसले हो रहे हैं। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि रशिया से हमने सस्ता तेल खरीदना था, अब हम उससे सस्ता तेल नहीं खरीद रहे, और कहा जा रहा है कि जनाब ये मसाइल हैं तो वो मसाइल हैं। अब तो बिल्कुल खुल के चीजें सामने आ गई। रूस ने भी कह दिया कि जी हम बेचने के लिए तैयार हैं, हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। दूसरी तरफ जो आजाद खारजा पॉलिसी वाले मुमालिक होते हैं उनको कितना फायदा होता है। जो हमारा हमसाया है भारत, वो पहले रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था, अब उसने बड़ी मिकदार में रूस से सस्ता कोयला भी खरीदना शुरू कर दिया। और ये जो कोयला है ये भी गैस करें कितने % सस्ता मिल रहा है। जो इमरान खान साहब ने आज से 2-3 महीने पहले बात की थी, 30%। जी हाँ जी, ये भी 30% सस्ता वो दे रहे हैं, उनकी कंपनियां हैं। और यहां तक कि वो रुपये में भी पेमेंट ले रहे हैं, भारतीय करेंसी में भी पेमेंट ले रहे हैं, रशियन करेंसी में भी पेमेंट ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप डॉलर्स में पेमेंट करें, जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है डॉलर्स का मसला बना हुआ है, तो वो उसमें भी अपनी करेंसी में और दीगर करेंसीज में भी वो पेमेंट ले रहे हैं। और इनकी जो कंपनियां हैं जो ये बेच रही हैं, जो 30% डिस्काउंट दे रही हैं, वो सिर्फ रूस में बैठी हुई नहीं है, वो साइप्रस में है, सिंगापुर में है, दुबई में, वहां से बैठ के
یہ کمپنیاں وہاں کوئلہ بیچ رہی ہیں، رشین کوئلہ، اور سستا بیچ رہی ہیں، اور بھارت نے گزشتہ 20 دن کے دوران اب اس کی مقدار میں تاریخی اضافہ کیا خریدنے میں، تیل کے بھی اور کوئلے کے بھی، وہ ذخائر جمع کیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو جون کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جون کے مہینے میں بھارت اتنا زیادہ ایندھن خریدے گا روس سے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آلموسٹ ویسے ہی پچھلے 15-20 دنوں میں انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دیا، کہیں پہ 6 گنا اضافہ کر دیا ہے، کہیں پہ کسی چیز کو کوئلے میں غالباً 8 کے 10% اضافہ کر دیا ہے، کتنے گنا اضافہ کیا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشر نہیں پڑا، کوئی پابندی کی لگانے کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب وہ ان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور انہوں نے یوکرین کے معاملے کے اوپر روس کو بالکل کوئی مذمت نہیں کی، روس کے خلاف کسی قسم کا بیان نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی معاملات اچھے طریقے سے حل ہونے چاہیے، لیکن ہم اس معاملے میں نہیں پڑتے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو اچھا کہیں یا برا کہیں۔ وہی بات جو عمران خان صاحب کہتے تھے۔ یہاں پہ آج یہ جو بھارت کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے فرق ایک آزاد اور ایک محکوم خارجہ پالیسی میں، کہ جب آپ کی آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے تو سستے تیل، سستے کوئلے، اور جب آپ کی غلامانہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔